بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین کا فقہ حنفی پر ایک اعتراض یہ ہے کہ حنفیوں نے امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ لکھی ہے کہ ثم الاکبر راسا والاصغر عضوا، امام ایسے شخص کو بناؤ کہ جس کا سر بڑا ہو اور اعلی تناسل چھوٹا ہو۔ بھئی یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ عضوا سے مراد اعلی تناسل ہے؟ پتہ کیسے چلا؟ عضوا تو جسم کے اعضاء ہیں نا، کئی اعضاء ہیں، یہ بھی عضو ہے، یہ بھی عضو ہے، آپ کی نظر اسی عضو پر کیسے گئی ہے؟ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ ان کی دلیل سے بات فرمائے۔ غیر مقلد ہے عبدالعزیز نورستانی، اس نے اپنی کتاب المبنی للفاعل میں بہت عجیب دلیل دی ہے۔ وہ کہتا ہے عضو سے مراد اعلی تناسل ہے، اعلی تناسل۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عضو واحد ہے اور تمام جسم میں واحد عضو صرف اعلی تناسل ہے۔ کیا تحقیق ہے، کیا تحقیق ہے، سچ دیکھی آپ نے؟ تو کہتے اب ان کا اعتراض کیا ہے کہ دیکھو یہ حنفی کہتے ہیں امام مسلم اس کا سر بڑا ہو اعلی تناسل چھوٹا ہو، چلو سر بڑا تو میں نظر آ جائے گا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ چھوٹا ہے؟ وہ چھوٹے کو ہم کیسے دیکھیں؟ اب اس کو لے کر مذاق اٹھائیں گے، متنفر کریں گے، عوام کو دور کریں گے، اور کہتے ہیں فقہ حنفی غلاظت ہے، نجاست ہے، گندگی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عجیب بات یہ ہے، فقہ حنفی گندی ہے یا آپ کا دماغ گندا ہے؟ فقہ حنفی گندی ہے یا آپ کی آنکھ گندی ہے کہ جن کو ایک چیز پوری جگہ میں نظر آئی ہے؟ اس کے جواب سماعت فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہاں ثم الاکبر راسا والاصغر عضوا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کا سر بڑا ہو اور اعلی تناسل چھوٹا ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ امام ایسا ہونا چاہیے کہ جو معتدل مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ معتدل جسم والا بھی ہو، معتدل مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ معتدل جسم والا بھی ہو، نہ تو بہت لمبا لگا ہو اس کو دیکھ کر بچے ڈر جائیں، اور نہ بالکل چھوٹا ہو کہ اس کو دیکھ کر بڑوں کے حوصلے بڑھ جائیں۔ اس کا مزاج بھی معتدل ہو اور اس کا قد بھی اس کا معتدل ہو، ورنہ ایسا نہ ہونا جیسے آپ نے التفا سنا ہوا ہے کہ میواتی تھے تو ان کے مسئلے میں امام آیا، تو امام کی عمر بھی تھوڑی تھی اور چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، نماز میں تو بڑے خوش ہو گئے۔ کس نے پوچھا کیوں خوش ہیں؟ اس نے کہا امام کا امام مسعود کا مسعود، اس میں دو خوبی ہیں، ایسا بھی امام نہیں ہونا چاہیے۔ تو مطلب کیا ہے کہ معتدل مزاج بھی اور معتدل جسم بھی، مقصد یہ تھا۔ اور اس کو بیان کن الفاظ سے کیا، ثم الاکبر راسا والاصغر عضوا، جسم بنسبت جسم میں سر نسبتاً بڑا ہو اور دوسرے اعضاء نسبتاً چھوٹے ہو۔ کسی آدمی کے سر کا چھوٹا ہونا باقی اعضاء سے، یہ عموماً ہمارے معاشرے میں قلت عقل کی علامت ہوتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ایسا ہو، عموماً ایسے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے عموماً یہ ہے کہ آدمی کا سر نسبتاً جسم کی نسبت بڑا ہو اور وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ دماغ والا ہے، اس بندے کی عقل ٹھیک ہے، یہ بندہ سمجھدار ہے۔ تو مطلب اس کا یہ تھا، اصل مطلب کیا تھا کہ معتدل مزاج بھی ہو اور معتدل جسم بھی ہو۔ تعبیر کیسے کیا کہ باقی اعضاء نسبتاً چھوٹے ہوں اور سر اس کا نسبتاً بڑا ہو۔ سر کا اعضاء کے تناسب میں نسبتاً موٹا ہونا، یہ ہمارے ہاں عرف میں شمار ہوتا ہے کہ بندہ سمجھدار ہے، بڑی عقل والا ہے، مراد یہ تھا۔ اور اس سے انہوں نے مراد کیا لے لیا کہ اس سے مراد اس کا اعلی تناسل چھوٹا ہو، حالانکہ ہمارے فقہاء نے خود اس بات کا انکار کیا ہے والاصغر عضوا سے مراد اعلی تناسل کو چھوٹا ہونا نہیں ہے۔ تو جس کی نفی خود کی ہے آپ اس کو ہمارے ساتھ کیسے مصدق کرتے ہیں؟ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقت نقل عن بعضهم في هذا المقام ما لا يليق ان يذكر فضلا ان يكتب۔ بعض حضرات نے یہاں پر عضوا سے مراد وہ لیا ہے کہ جس کو زبان سے ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، چاہے اس کو کتاب میں لکھ بھی دیا جائے، ہم اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے، آپ اس کو لکھ رہے ہیں۔ وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى مَا قِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ بِالْعُضْوِ الذَّكَرِ، گویا کہ امام شامی فرماتے ہیں کہ ان کا اشارہ اس طرف ہے، ان کا یعنی میں حاشیہ بھی بیان کر کے وہاں سے نقل کیا
ان کا اشارہ کس طرف تھا کہ یہ جو لوگوں نے اس مراد اعلیٰ تناسل لیا ہے یہ مراد لینا ٹھیک نہیں۔ اسی طرح یہ ہمارے کنز الدقائق کی حاشی پر بھی ہے، وقت قیل فی تفسیر بما لا ينبغي ان يذكر، کہ یہاں بعض لوگوں نے اس مراد ایسے چیز لی ہے کہ جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ تو یہ جب ہم اس کے خود قائل نہیں ہیں، اسی کہتے ہیں توجیہ القائل بما لا یرضى به القائل، ہماری عبارت کا وہ معنی لیا جا رہا ہے کہ جس معنی کی ہم تردید کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہی ہے۔ اور جو دلیل عبدالعزیز نورستانی نے دی ہے وہ دلیل بڑی عجیب ہے، کہتے ہیں اس سے مراد اعلیٰ تناسل ہے۔ کیوں؟ اس لیے عضو واحد ہے اور تمام پورے جسم میں وہ عضو جو ایک ہو وہ صرف اعلیٰ تناسل ہے۔ ہمارے اعضاء میں زبان بھی ہے، یہ زبانیں دو ہوتی ہیں یا ایک؟ ناک دو ہوتے ہیں یا ایک؟ تو پھر یہ کیسے اس طرح وہی ہے کہ ایک تو اور بھی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں تمہاری نگاہ پر تمہیں شاباشت ہے کہ تم وہاں تک پہنچے ہو جہاں تک پہنچنا آپ مجھے کہ بس میں نہیں ہے۔ یہ بات مجھے بھی کہہ دیتا تو آپ نے کہا علم گیا میں کپڑے کے اندر سے دیکھ لیا، اور آپ کہیں تو اس کے بارے میں کیا نام لگے کہ تمہارے اس کا نام کیا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، دوسری بات ہم کہتے ہیں اگر یہ مان بھی لیں کہ جسم میں یہ ایک ہے نہ اصغر عضون، کیونکہ عضون واحد ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد وہ چیز وہ عضو ہے جو جسم میں ایک ہو، نہ، بس اوقات بطور جنس کے ان چیزوں پر بھی فرد واحد کے اطلاق ہوتا ہے جو ایک نہیں ہوتے۔ ہاتھ جسم میں دو ہیں یا ایک ہے؟ حدیث پاک میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، زبان ایک ہے لسان فرمایا، ہاتھ دو ہیں پھر بھی ید فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ تو یہ ید کا اطلاق بطور جنس کے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، صحیح مسلم میں۔ تو یہاں ید دو تھے، ایک فرمایا بطور جنس کے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ المعجم الکبیر للطبرانی، تو آنکھ ایک ہے یا دو ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد کا ذکر فرمایا بطور جنس کی۔ تو بسا اوقات عضو دو ہوتے ہیں لیکن اس پر ایک اطلاق وجہ جنس کی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد وہ عضو ہے جسم میں ایک ہو، بلکہ مراد سارے اعضاء ہیں لیکن عضو واحد اور مفرد لائے بطور جنس کی۔ نمبر 3 ہم کہتے ہیں اگر یہ بات مان بھی لی جائے، 2 نمبر 3 نمبر دوسرا جواب، پہلے تو ہم نے وضاحت کی ہے، دوسرا جواب اس کا سمجھیں، اگر مان بھی لیا جائے بل اصغر عضون میں عضون سے مراد اعلیٰ تناسل ہے تو اس سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں۔ یہاں پر اس کا لفظی ترجمہ مراد نہیں ہے بلکہ اس کا محاوراتی ترجمہ ہے۔ بس اوقات عام طور پہ زبان میں لفظ اور ہوتا ہے اور محاورات میں اس لفظ کا معنی اور ہوتا ہے۔ تو یہاں الاصغر عضون سے مراد یہ ہے وہ پاک دامن ہو، نامحرم عورتوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرتا ہو، اپنے شرمگاہ کو ناجائز جگہ پہ استعمال نہ کرتا ہو، اپنی نامحرم جگہ پہ اس کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کرتا ہو، پاک دامن ہو۔ یہ بالکل ایسا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اسرعکن بی لحوقا اطولکن یدن، تم میں سب سے پہلے میرے پاس وہ آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ انتقال ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ہاتھ لمبے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب ازواج مطہرات میں بات چل پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں پہلے وہ آئے گی، تو پہلے تو زینب گئی ہے اور ہاتھ لمبے حضرت سودا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد اطولکن یدن سے مراد یہ نہیں ہے ان کے یہ ہاتھ ہوں، اس سے مراد ہے کہ وہ سخی زیادہ ہو۔ اور ازواج مطہرات میں سخاوت میں شہرت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو بس اوقات ایک لفظ کا لغوی لفظی معنی اور ہوتا ہے اور محاورات میں اس کا معنی بالکل الگ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے، اس پر میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا شاید آپ کو یاد ہو کہ 2 دوست جا رہے تھے، راستے میں ایک کا مخالف ملا اور اس نے اپنے مخالف کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ اس دوست نے اپنے دوست کو پکڑا اور مروانا شروع کر دیا۔ جب اس نے دل کھول کے مارا اور چلا گیا، اس نے کہا اب تو میرے دوست ہو، تمہیں چاہیے تھا میرا ساتھ دیتے، ہم دونوں مل کر اس کو مارتے۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے تھے تو کم از کم یہ ہے کہ تو کم از کم پھر یہ تھا کہ وہ مارتا تو مجھے بچا لیتے۔
اگر تم بچا بھی نہیں سکتے تھے تو کم از کم مجھے نہ پکڑتے، میں تو مار لیتا نا، تم نے میرے ہاتھ پکڑ کے مجھے مروایا، تم کیسے دوست ہو؟ اس نے کہا میں نے بزرگوں کی نصیحت پہ عمل کیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دوست آن باشد کے گیرت دستے دوست در پریشاں حالی و درماندگی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے، تجھ پر مشکل وقت ہے تو میں نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا، انہوں نے بطور محاورہ سمجھا اور اس نے لغوی معنی سمجھ لیا، تو پھر وہی نقصان ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے بس لفظ کا معنی لفظی اور لغوی نہیں ہوتا، بلکہ لفظ کا معنی وہاں پر محاوراتی ہوتا ہے۔